بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معنی بیان کرتے ہوئے ہم القدر کا معنی بیان کر رہے تھے۔ عرض کیا تھا کہ اس قدر سے مقدار، قدرت، قدیر، قادر اور تقدیر یعنی قدرت دینے والا۔ اب آپ ان معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی رات کہ جس کے اندر چیزوں کی مقدار معین کی جاتی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی تقدیریں معین کرتا ہے، کس کو کیا عطا کیا جائے گا۔ مثلا اس سال میں آئندہ شب قدر سے پہلے کس کو کیا عطا کیا جائے گا، کیا چیزیں اس کو پیش آئیں گی۔ مثال کے طور پر یہ چیزیں معین کی جاتی ہیں، یہ مقداریں اور یہ تقدیریں معین کی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چونکہ اس رات میں ہے، اس کا نام ہی رکھا گیا شب قدر، لیلۃ القدر، یعنی قدر والی رات، مقداروں والی، تقدیروں والی رات۔ اور آپ اگر توجہ کریں تو یہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کی بڑی قدر و قیمت ہے، یعنی اس چیز کے اندر جو اچھائی ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ یہ قدر و قیمت کا لفظ بھی اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی، کتنے اس نے احسان کیے ہیں، کتنے اس نے ہدایت، انسانوں کی ہدایت کے اہتمام کیے ہیں، کتنے بہترین اپنے بندوں کو نبیوں اور رسولوں کی شکل میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن انسان بے قدری کرتے ہیں۔ انسانوں نے، بشر نے بے قدری کی ہے اپنے خالق کی بھی، اس کی بھیجی ہوئی ہدایت آسمانی کتابوں کی بھی، اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کی بھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت لانے والوں کی انسانوں نے اکثر بے قدری کی، اور اسی لیے قرآن مجید اکثریت کا جب تذکرہ کرتا ہے تو کوئی اچھا لب و لہجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر ہم تاریخ بشریت کو دیکھیں تو انبیاء پر جو مصیبتیں اور جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، حتیٰ جنہیں قتل کیا گیا ہے، کسی اور معاشرے کے طبقے پر اس قدر شدید مخالفت اور ظلم نہیں دیکھا جا سکتا۔ پس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو، توجہ فرمائیں، انزلناہ، ہم نے اس کو، اس کا معنی ہے، لیکن بریکٹس میں قرآن کا اضافہ کیا تاکہ پتہ چل جائے انزلناہ میں ہو سے کیا مراد ہے۔ ہم نے اس کو، یعنی اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، یہاں پر ایک اور جو سوال ذہن میں آتا ہے، جیسا ہم نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سورہ قدر کا جو پہلا درس تھا اس میں عرض کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، اور اس کا کیا تعلق ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں، لیکن ہم آپ کو اس کا خلاصہ اور لب لباب کے جو ہمیں ذہنوں میں باقی رہ جائے، ذہن نشین ہو جائے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ علماء تفسیر کے مطابق، یعنی زیادہ تر افراد اس بات کے قائل ہیں کہ جب قرآن کی آیات کو دیکھا جائے، خاص طور پر اس آیت کو دیکھا جائے، اور ادھر سے اس بات کو دیکھا جائے کہ 23 سال میں قرآن مجید مختلف جگہوں پر قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، صورتیں نازل ہوتی تھی، تو ان دونوں باتوں کو اکٹھا کیا جائے، کس طرح کیا جائے؟ تو کہا گیا کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، 2 نازل ہونے،
قرآن مجید کے وجود رکھتے ہیں۔ ایک نزول وہ ہے کہ جو ایک ہی دفعہ ہوا ہے، اور ایک نزول قرآن مجید کا وہ ہے کہ جو یوم مبعث یعنی جس دن رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا ظاہری رسالت پر، اس دن سے شروع ہو کر جو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق یہاں سے شروع ہوا، اور 23 سال کے عرصے میں اس کا یہ دوسرا نزول قرآن مجید کا تمام ہوا۔ جو پہلا نزول تھا جو ایک ہی دفعہ نازل ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور آپ توجہ فرمائیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اگر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یقیناً اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کہ ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا، ان دونوں آیتوں کو اگر ہم اکٹھا کریں تو پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شب قدر کو ماہ رمضان میں ہی ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر۔ اب جو زیادہ تر ہمارے پاس احادیث پہنچی ہیں ان کے مطابق ماہ رمضان کی جو زیادہ معروف ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو بہت ساری مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ 19ویں ماہ رمضان کی رات، 21ویں ماہ رمضان کی رات اور 23ویں ماہ مبارک رمضان کی راتیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ شب قدر انہی میں سے ایک رات ہے۔ البتہ 27ویں رات کے بارے میں اور بعض اوقات یہ کہ پورے ماہ رمضان کی کوئی سی رات ہے، مختلف چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کا خلاصہ اور جو زیادہ مشہور بات ہے وہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کر دی۔ پس ماہ رمضان میں قرآن کے نازل ہونے کا تذکرہ قرآن نے کیا، شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان دونوں آیات میں۔ ان دونوں آیات کو جب ہم نے اکٹھا کیا تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ شب قدر کو ماہ مبارک کے رمضان میں ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ جو قرآن مجید کا نزول ہے، ایک ہی دفعہ نزول، یہ کہاں سے کہاں نازل ہوا، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔